ہمارے جو موجودہ خود ساختہ آرمی چیف ہیں وہ اس وقت مصر کے دورے پر ہیں۔ کیا وہ پاکستان کی خیر سگالی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے مصر کا دورہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو خود ساختہ فیلڈ مارشل ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے آفیشلی اعلان کرنا ہے جو یہ نہیں کر پا رہا۔ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں فوج کے ہائی آفیشل تھے، وہ اقتدار میں تھے اور 1972 کو انور السادات جو صدر تھے مصر کے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ انور السادات کو فوج کے اس کے کولیگ نے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہماری فوج میں بھی کچھ ایسے دلیر بہادر سپوت موجود ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کروانا چاہتے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل سچی گل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے معزز پاکستانیوں، آج کا سچ میری موکلہ نے اسلام آباد سے مجھے موصول کروایا ہے۔ انتہائی اہم سچ ہے اور میری موکلہ نے اس سچ میں انتہائی گہری اور اہم بات کی ہے۔ غور سے آج کا جو سچ ہے وہ سنیے گا۔ بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے جو موجودہ خود ساختہ آرمی چیف ہیں وہ اس وقت مصر کے دورے پر ہیں۔ اب ان کا مصر کے دورے پر اس وقت جانے کا جواز کیا ہے؟ کیا محرکات ہیں؟ کیوں وہ مصر کے دورے پر اس وقت گئے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی خیر سگالی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے مصر کا دورہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری موکلہ نے اندر کا جو سچ بتایا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میرے پاکستانیوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو خود ساختہ فیلڈ مارشل ہے، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے آفیشلی اعلان کرنا ہے جو یہ نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ ہے پاکستان میں۔ اس لیے اس نے مصر کا دورہ کیا۔ کیوں؟ کہ 1972 میں مصر کے صدر ہوتے تھے ایک ڈکٹیٹر جس کا نام تھا انور السادات، یعنی وہ بھی فوج کے ہائی آفیشل تھے، وہ اقتدار میں تھے اور 1972 کو انور السادات جو صدر تھے مصر کے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، آپ کی میموری کو فریش کیے دیتا ہوں کہ انور السادات کو فوج کے اس کے کولیگ نے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تو یہ ہوا تھا اس وقت کے مصر کے صدر کے ساتھ۔ تو ہمارا جو موجودہ سپہ سالار فیلڈ مارشل ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، مصر میں جا کر گفت و شنید کر رہا ہے کہ ہسٹری کیا بتاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے وہی سٹیپ لینا ہے جو انور السادات نے مصر میں لیا تھا، اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ یہ بھی آفیشل اعلان پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز سے ڈرتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں وہی نہ ہو جو انور السادات کے ساتھ مصر میں ہوا۔ لیکن میرے پاکستانیوں، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہماری فوج میں بھی کچھ ایسے دلیر بہادر
سپوت موجود ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کروانا چاہتے اور وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے موجودہ جو سپہ سالار ہیں وہ اپنی ضمانت چاہ رہے ہیں کہ اسے کوئی ضمانت مل جائے کہ اس کی جان بخشی ہو جائے, اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا جائے اور اس کی جان کو بھی کچھ نہ ہو. تو ایسا ممکن پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کی جیدار بہادر عوام اپنے مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اس وقت آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل سچی گل سے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.